ویسے جدوں کسی کا استاد ساتھی ہوگا پتھر زیادہ ہوگا اللہ نے سلامت فرمائے ایک بار پورا سینے کا دور لا کے ہمارا نبی کہہ رہا ہے سب سے اولا بالا سب سے چٹے والا نے رب بھی حیا کرتا ہے ایک با حیا لوگ اور با کردار لوگ حضور دی نعت بڑی محبت میں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے ایسے جدوں زباناں بند ہو گئی ہیں نا تو ہاتھاں نے بھی بول بول کے جواب دینا ہے تو انشاءاللہ العزیز نے ہاتھ ساڑھے معاشر کے میدان میں مخالف نہیں ہون گے بلکہ ہاتھ بھی کہہ رہے مولا اے تے مینوں اٹھا کے تیرے یار دیاں نعتیں سناتے رہے بلکہ سب سے فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بمصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم علی بارگاہ عالیہ درود و سلام کا نظرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام قرہ اعظام ثنا خانان شیریں لسان اور مسلک حقہ دے حضور بزرگ دوست نوجوان تشریف فرماؤ آج جناب محمد صدیق
خلیل بٹ سلطانی صاحب انہاں دی دادی جان مرحومہ مغفورہ بالخصوص انہاں دی روح روحی سال ثواب کرنے لئے یہ سارا اہتمام کیتا گیا، اور بالعموم انہاں دے چاچو جان انہاں دے والد گرامی انہاں دی روح روحی سال ثواب کرنے لئے محفل حاضر انعقاد کیتا گیا ہے۔ میں دعا کرنا رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قدس سے قبول و منظور فرما، پردے دے اندر میری مائیاں بہناں بیٹیاں بھی تشریف فرمانے، اور اسی سارے محمد حماد بٹ صاحب اور محمد سبیل بٹ صاحب اور انہاں دے دیگر جڑے رشتہ دار ہیں عزیز و قربا نے اسی انہاں نال اظہار تعزیت واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ خالق ارض و سما ایسے مواقع تے بالاتفاق سانو کندھے نال کندھا ملا کے انہاں دے پرسے دا اور تعزیت دا خالق کائنات اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ العزیز جانشین پیر بخاری آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت و شریعت شہزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب بخاری آپ کی تشریف لے آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خصوصی دعا فرمان کے ساڑھی خوش بختی ہے کہ جانشین پیر بخاری تصویر پیر بخاری آستانہ علیہ ڈونگیاں شریف وہ بھی انشاءاللہ العزیز تھوڑے لمحات بعد حاضر ہو جان گے، اسی انہاں دی زیارت بھی مستفید ہوں گے۔ دعا فرماؤ خالق ارض و سما ساڑھی اس محفل پاک کو قبول فرما کے مرحومین واسطے درجات دی بلندی دا سبب بنائے۔ حضرات گرامی جڑا عنوان منو میرے بھائی جان نے ارشاد فرمایا ہے وہ دے ضمن و ذیل اندر چند باتیں انشاءاللہ کرنی ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت حاضر کے قرآن حاضر کے حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبادت اللہ دی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور جدو دی عبادت کرو تو پھر وہ شریک کسے نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین نہ نیکی کرو۔ قرآن کا مطالعہ کری الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس الدین تک پورا قرآن پڑھیا جائے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کے اندر اکٹھے حکم بھی صادر فرمائے ہیں، اور ایگزامپل 2 4 6 8 10 حکم رب ذوالجلال نے ایک آیا مبارکہ کے اندر احباب محبت اور ایمان والے نے عطا فرمائے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ علماء اصولین اس کے بارے کی ارشاد فرمان دیں، علماء اصولین ارشاد فرمان دیں کہ اگر بندہ 2 حکم ہون 4 حکم ہون انہاں دے ادھیاں تے عمل والا ہو جائے تے ادھیاں دا انکار کر دے تو جڑے انہیں عمل کیتے ہون گے وہ بھی عمل ضائع ہو جان گے، چونکہ ادھیاں نو من دے تے ادھیاں دا انکار کر رہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو، اور پیچھے رب ذوالجلال نے جڑے 2 اکٹھے ویسے تے اس آیا مبارکہ کے اندر 3 حکم نہیں، لیکن چونکہ رکوع نماز کے اندر ہوتا ہے اس واسطے میں 2 ہی حکمانوں لے رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو تے صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے 2 حکم صادر فرمائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہایت ادب نال بردباری نال تحمل مزاجی نال عاجزی دی ساری نماز کریے رب العالمین تو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک بندہ صاحب ایمان ہو کے نماز سے ادا کر دے لیکن صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیا پوری نماز پڑھی ہوئی قابل قبول ہو جائے گی؟ اگر وہ صحیح اصول سے رکھیا جائے کہ پتہ لگ جائے نماز پڑھے زکوٰۃ کا انکار کرے وہ دی نماز بھی اللہ دی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں۔ اچھا بندہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، کیا رب العالمین وہ دی نماز قابل قبول ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، کیونکہ ایک تے عمل کرتا ہے تے دوسرے کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ دی نماز بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ پھر تیسرے مقام پہ فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا رکوع کرنے والے نے نال رکوع کرو۔ اچھا جڑا ہاتھ اتنے پڑھتا ہے وہ بھی باجماعت نماز پڑھتا ہے، جڑا اتنے ہاتھ بننے وہ نماز پڑھے تو باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ اچھا جڑا ہاتھ اتنے بننے وہ بھی باجماعت نماز پڑھتا ہے، جڑا نہ ہاتھ بننے وہ بھی باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ جدی بیٹھے بیٹھ جاؤ طریقے نال بڑھے ہو تو کانے چاہ کے گل کری دی محفل جس طرح بیٹھے توجہ فرماؤ۔ رب العالمین فرما رہا مع الراکعین،
رکوع کرنے والوں کے نال رکوع کرو. سوال ہے پیدا ہوتا ہے سانو کوئی بندہ کہ جنہیں ہاتھ اتنے بنے نے وہ پیچھے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. اچھا جنہیں ہاتھ اتنے بنے نے وہ پیچھے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. جنہیں ہاتھ بننے ہی نہیں وہ پیچھے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. تو معنا کہ میم عین کنے رفع بولو اشارے نال بھی نہیں سمجھتے پے. حرف کنے نے دو حروف نے میم اور عین. میم تو مراد کی یہ مہر کر دینا, عین تو مراد کی یہ مہر کر دینا تے پھر ونڈ کرنا. او دے پیچھے رکوع کریں جڑا انہاں سارے حرفاں تے عمل کرنے والا ہوئے. میم تو مراد جتھوں تک میری عقل نے کم کیتا ہے میں دس دینا تے جتھوں تک تانوں کوئی ہور سمجھا سکے تے چنگا سمجھائے ضرور سمجھیا جائے. میم تو مراد ہے محمد عربی دی ذات. اچھا جڑا محمد نال پیار کردا ہوے نا او دے پیچھے رکوع کر لیا جائے. تے جڑا اے آکھے محمد دا خیال آوے تے نماز ہی ٹوٹ جاندی ہے او دے پیچھے رکوع نہیں نہ کرنا چاہیے. اچھا عین تو مراد کی ہے, عین تو مراد حضرت ابو بکر صدیق کا نام کی ہے عبداللہ. نام دے پہلے ہوندی ہے عین. خطاب دے بیٹے دا نام ہے عمر, پہلا ہوندی ہے عین. ابن عفان دا نام ہے عثمان تے نام تو پہلے ہوندی ہے عین. مولا علی دے تو پہلے بھی ہوندی ہے عین. میرے مصطفیٰ دے چوں یاراں دے ناماں تو پہلے آ رہی ہے عین. مرضی بن گئی او دے پیچھے رکوع جا کے کریا جے جڑا محمد دا بھی غلام ہوئے, محمد دے چوں یاراں دا بھی غلام ہوئے. اچھا ایک اور میرے بابا جی ادھر مثال دیندے ہوندے کہ جدوں چار بندے بیٹھے ہوندے بابے بیٹھے ہوندے پھر بابے جڑی گل کردے نے ہولی آواز نال کرن اودے وچ وزن بڑا ہوندا ہے, انہاں دا تجربہ بھی بڑا ہوندا ہے نا. تو جس ویلے گل کرن تے نوجوان دیکھ کے سن کے تے پتہ کی فرماندے نے لو بھائی بابیاں نے تے اینو اینی گل کر دی سلامت ہو اینو این یعنی ٹھیک گل کیتی ہے. پتہ لگا جڑا مصطفیٰ نو اپنے ایمان کا مرکز و محور تے ایمان دی جان تے آن من گیا ہے وہ ابو بکر نو بھی ٹھیک من گیا, وہ عمر فاروق نو بھی ٹھیک من گیا, وہ عثمان غنی نو بھی ٹھیک من گیا, وہ مولا علی نو بھی ٹھیک من گیا. میرا دل کردا ہے میں چوں یاراں دی بارگاہ وچ محبتاں دا خراج نہ پیش کراں اور لعنت ہوے انہاں تے جنہاں عمر بن عبدالعزیز دی قبر دی توہین کیتی. چوں یاراں دی گل کردے ہویا خواجہ یار محمد فریدی فرماندے نے, آپ فرماندے نے نبی
تکبیر نعرہ رسالت کھڑے ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آل نبی اولاد علی فخر السادات سعدانہ پیر سید حسن جزاک اللہ تشریف رکھو شاہ جی قبلہ کی تشریف لے ہون روحانیت مزید زیادہ ہو جائے واہ 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 نبی دے چارے یار سلامت رہو بابیوں بابیاں تو میں بڑا راضی ہیں میرے واسطے دعا کر اللہ مہربانی کر دے گا خدا دی قسم مل کے کہہ لو نبی دے چارے ساڑی گواہی دے دن کے خدا دی قسم بیٹا پار ہو جائے گا مل کے نبی دے چارے یار قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان میم کا مراد محمد تے ہیں کا مراد نبی دے چار یار تو انہاں دے نال کرنا ہے جڑا علی دا بھی نوکر ہوئے نبی دے سارے یاراں دا غلام بھی ہوئے ورکعوا مع الراکعین اچھا رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو اگے اللہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اولی بولو تھوڑی آواز باہر لے او پاکاں نو گواہ بناؤ سیداں نو سنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی ہاتھ بن کر کریے مولا کہندا تیری بھی اطاعت کردا ہے لیکن تیرے یار دی اطاعت نہیں کردا کیا تیری اطاعت قابل قبول ہوے گی لو بابے پہلے کہندے نا بھائی نا سلامت رہو اے بابے دا نام کی ہے اے نام کی بابا جی تھوڑا انور علی صاحب ماشاءاللہ اچھا او کہندے نا بھائی اللہ دی اطاعت کرے رسول اللہ دی اطاعت نہ کرے تے رب دی بھی اطاعت قابل قبول ہے نہیں اچھا ایک بندہ قیام کرے مصطفیٰ دی اطاعت رکوع کرے مصطفیٰ دی اطاعت سجود کرے مصطفیٰ دی اطاعت میرے نبی دے دیوانے ہو یتیماں تے مسکیناں نال پیار کرے اچھا اسے ایک جملہ کہہ رہا ہے جڑا یتیماں نال پیار کرے وہ تے مصطفیٰ دی اطاعت کردا ہے تے جڑا یتیماں دا مال کھوے وہ شیطان دی اطاعت پہ کردا ہے خدا دی قسم لعنتی ہو بندہ جڑا یہ سمجھ لے فلانے دا بابا چلا گیا فلانے دا دادا چلا گیا لے بھائی ہن کلے ہو گئے نہیں نا او جدا کوئی نہ ہوئے او دا رسول اللہ ہوندا ہے ہاں نبی دی ذات او دی ہوندی ہے اللہ دا معاون ہوندا ہے لو ہن جملہ سن لیا جے یارو نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنے والا کیویں اللہ دی اطاعت کرے گا مولانا نماز روزہ حج زکات ادا کریے قیام کریے رکوع کریے سجدے کریے یتیماں تے مسکیناں نال پیار کریے ہمسایاں دے حقوق کمال نہ کریے مولا ساری چیزاں تیرے محبوب دی اطاعت بندیاں مولا تیری اطاعت کدوں بنے گی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا مصطفیٰ دے قدماں تے قدم رکھ دے جاؤ محمد دی اطاعت محمد خدا دی اطاعت ہو جائے ایک اور جملہ سن لو جتنے میں تمہیں لے آنا چاہتا تھا میں کوشش
کوشش تھوڑی کی تھی کہ اچھے 3 بجے دعا کری لیکن ساڑھے بچے نے نخرے ایسا نہیں چکنے تک ہی نہ چکنے ساڑھے بچے بھی نخریلے نے نخرے کردے نے اللہ انہوں نے سلامت فرمائے اولاد نخری جڑی نا اولاد نخرے کرے تو بڑے ویکھ لیں نے مزہ ادو بنتا ہے جب بابا بندہ ہوئے وہ نخرا کرے تو اولاد بھی ویکھی بابے تو اسی ہوئی گئے ہیں محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ اچھا انشکر لی والی والدین میرا بھی شکر ادا کرو والدین دا بھی شکر ادا کرو مولا ایک بندہ یہ آخر مولا سر دیتے ہی تیرا شکر ہڑ دیتے ہی تیرا شکر دماغ دیتے ہی تیرا شکر یہ اہل سنت والی سوچ دیتی ہے تیرا شکر اکھاں دیتی ہیں تیرا شکر بولنے واسطے زبان دیتی تیرا شکر مولا ہاتھ دیتے نہیں پکڑنے واسطے تیرا شکر چلنے واسطے قدم دیتے نہیں تیرا شکر مولا دن راتی شکر 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 کرے لئن شکرتم لازیدنکم دا مصداق بنے گا فرمایا نہیں مولا کیوں فرمایا میرا تو شکریہ ادا کرتا ہے والدین کا شکریہ نہیں بھی ادا کرتا مت کوئی بندہ سمجھے میں 7 ویلے متھا پہ ٹیکنا تے اللہ کا شکر ادا کرنا تے رب راضی رب نے ادو راضی ہونا ہے جدو تیری ماں بھی تیرے تے راضی ہوئے تیرا بابا بھی تیرے تے اسے واسطے تے میں اللہ عظمت کی سنا
فکر نہیں ہو جائے ضرورت ماں دیا عظمت سنا اچھا دھیرے دھیرے بخاری شریف فرمان پرسوں آپ ڈالا سلا کے تقریر کرتے سن میں فیس بک تے جملہ سنیا ہے نا کہ بھائی وہ پیر کولوں بھی کچھ نہیں لے سکدا جڑا ماں دا بے ادب ہو اللہ اللہ بے شک پیر جی گل گھٹ ہی کرتے بولو تو صحیح نہیں تو پیر ہو رہے ہیں یہ مہینے بعد ساڈے کول ضرور آیا کر اے ڈیرے کی خدمت کریا کر ماں پیچھے روندی ہے پہ روے بھیڑاں روندیاں پہ رون بھرا اداس ہو گئے نے کوئی گل نہیں لیکن خدا دی قسمیں جس پیر نے علم پڑھیا ہوئے تے کو بیان کرنے دی وہ استطاعت رکھدا ہوئے طاقت رکھدا ہوئے تے پھر حق بیان کرے ماں کولوں بھی کچھ نہیں لے سکدا کیڑا بندہ جیڑا باپ دا بے ادب ہوئے ماں دا بے ادب ہوئے اگر ماں کو دعا نہیں لے سکیا باپ کو دعا نہیں لے سکیا کہ وہ غوث اعظم کو بھی کچھ لے سکدا نہیں وہ مہر علی کو بھی کچھ لے سکدا وہ پیر باہو کو بھی کچھ لے سکدا مکدی گل مکا دیا وہ نبی کو بھی کچھ نہیں لے سکدا وہ پروردگار کو بھی کچھ لے سکدا ہاں ہاں وہ نہیں ملے گا جڑا باپ دا بھی با ادب ہوئے ماں دا بھی با ادب ہوئے بڑھے بابے دنیا کو جا رہے ہیں دعا کرنا مولا زندگی شان علی دیتی ہے جو موت کا بیلا آوے نا اکھاں دے سامنے مصطفیٰ کی صورت ہوئے زبان دے کلمہ طیبہ ہوئے اسی طرح کلمہ پڑھ دیا حضور دی پید کر دیا سی خبریں چلے اللہ تو اڈے آنسوں نے قبول فرمائے میرے کوک نامی نہ وجہ خدا دی قسم مدینے تیرے آنسوں ضرور اپنا جان گیا رو کے کہنے والے مل کے کہلا
نبی اپنی مسرت سے بہن کے وہ تیری ماں دی ناراضگی نو جان سکتے وہ اوتھے بہن کے تیری ماں نو کلمہ بھی پڑھائے سکتے اللہ حضرات کرام یہ ماں آخرہ کی ناراض ہو گئی ہے کہ میرے کی ناراضگی دے شروع تمہیں میں ماں بہت کدے جانا ہوئے نا تو آکھی پترہ میرا بہت کدے چھٹ کے نہ ہاں جب آنکھیں نہ پترہ تو محمد کا غلام ہے تو میں بہت کدے واپس ہونا چاہتی ہوں شروع تمہیں بھی اپنی ماں دی تربیت داری گئی اتھوں لے گئے خوش نصیب سے جنہیں ماں دی دعا لیں جنہیں بابے بیٹھے میں اپنے گل سنی اپنے چاچا کی گل سنی اور جب بہت کسی معاملے میں پھنسے ہونا تو ماں کی قبر تے جا کر رو کے آ جاتے کہتے ہیں سینہ بھی ہولا ہو جاتا ہے بس وہ کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں عظمت کی سناوا مل کے کہلا عظمت کی سناوا میرے اگے بھی سپیکر دے وچ آواز کوئی نہیں مائک تے ہے تے تواڈے اگے تے اگے کوئی نہیں مل کے سارے کہہ لئیے عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا
سانو اپنا لڑکپن یاد آوے ساڈی ماں سانو سینے نال لاندی رہی سانو اپنی جوانی یاد آوی ساڈی ماں سینے نال لاندی رہی خدا دی قسم بڑا خوش نصیب جدے کول ماں موجود جدے کول باپ موجود انہوں پوچھو دی ماں کوئی نہیں کتا باپ کوئی نہیں انہوں عید نہیں لگدی انہوں خوشی خوشی لگدی اگر کہتے دی ماں چاہیے انہوں کبھی نہ صبر کر اسے دا باپ چلا گئے انہوں آنکھی گیا لیا دی رضا لیکن پتہ ہو تو لگ دے جنہوں اپنے کلے دینوں پکڑوں دیئے میاں صاحب فرماتے ہیں لگیا والے اور کدی چھپے میرے سامنے بخاری کی تصویر بیسری فرمائے اسی دن تو دیکھ کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر لینے ہیں کہ میرے بخاری کی تصویر نظر آ رہے ہیں لیکن خدا کی تصویر انہوں پوچھنا جی دیکھو لوگا پاپا جنہاں کا باپ دنیا کی چلا گیا میاں صاحب نے سے ہی جدائی کا رنگ بیان کیتا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں بول میں کوئی لے فجر
ہر ایک کا ذکر ختم ہو جانا ہے پر میرا ذکر ختم نہیں ہونا. اکھے کیوں فرما دیا نے بابولی تو تہرا میں محمد جیسا پاک اتر جانے کے چلے اوے محمد مصطفیٰ جنہاں دی اولاداں چنگیاں انہاں دے بڑیاں دے ذکر نہیں ختم ہوندے. جنہاں دی اولاداں پاک کے دار انہاں دے بڑیاں دے ذکر ختم نہیں ہوندے. دعا کرو مولا سانو اولاد ایسی دے جڑی زندہ ہوئی ہے تے خدمت کرے دنیا تو ٹر جائیے کہ ہاتھ چوک کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کرتے سانو یاد کی رکھا. صاحبو میں ان اللہ سے اپنے بات مکمل کرنا چاہنا کہ ماں دا وجود باپ دا وجود دنیا کے ایسا وجود ہے جڑا اولاد نال بے اللہ سے تو بات بے محبت کر رہا ہے. اور میں چاہنا کہ اولاداں ایسیاں ہون جدو باپ نے دیکھے نا میں جوان سا تے پتر میرا علی بچے کہ انہیں عید دے دیہڑے آپ پرانا سوٹ پایا تے پتر تے نواں پایا. انہیں آپ پرانی جوتی پہنی ہے انہیں پالش کر کے پالے اس تے پتر نے نواں جوتا پہنے پوچھا جائے ایک ہی گل تے بڑا نخرے والا سا انہیں کہ جدو اولاد آ گئی ہے اولاد پالے گئے میرا بچے اولاد کھانے کے میں دیکھ کے رجا گا. صاحبو جدو باپ تے ماں دا کردار ہے پھر جدو ماں بڈھی ہو جائے انہوں پھر گھر دی ملکہ بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. بولو ناراض ہو گئے جدو ابا جی بڈھے ہو جانا ابا جی بادشاہ نے بنا کے رکھنا چاہیے. آج جو کما نہیں سکتا میں ایسے ایسے بزرگ ویکھن جنہاں جدو مسجد دے دیوی باری آئی ہے نا انہاں 10 روپیے کٹے تے انہاں دیتے نے انہاں کہا جی آئی میری جیب سے میں پوری پونجی دے دی جو کچھ ایسے میں دے دیتا. صاحبو جدو کوئی تیرے میرے باتیں نو ویکھے تیری میری ماں نے کسی عورت کی ملاقات ہوئے تو پتہ لگے کہ تمہاروں اولاد نے ایک نو ملکہ ایک نو بادشاہ بنا کے رکھے. ہاں صاحبو اسی رو کے اپنے والدین زد منا لئی دی سی اج والدین بڈھے ہو گئے. کوئی ایک باری کہہ لو رہا سانو 100 باری جانا چاہیے. کوئی ایک باری آکھنا کم کر تے سانو 100 باری کرنا چاہیے. جیڑا نوجوان بڑا اپنے دنوں سنسیبل بندہ تے باشعور بندہ نہیں میں کمانا تے میں آپ بینک کے جمع کراں گا تے مال جو برکت نہیں ہوندی. جیڑا آ کے ماں دی ہتھیلی تے رکھے تے ماں ساجی جی ہوے جنوں 50 تے گنتی بھی نہ ہوندی ہوے تو انج کر کے 50 ایک باری گن کے تے پھر آکھنا میں 50 گن لیں گے تے 100 ہو جان گے. جی ٹھنڈا کے نا خدا دی قسم بینکاں وچ نہیں لبدی او ماں دے کول آ کے ماں دے بارگاہ وچ کما کے لیا کے اپنی کمائی والے ہینڈ اوور کر خدا دی قسم اللہ بھی راضی ہوے گا رسول اللہ بھی راضی ہون گے. میں اپنا کافی مواد چھڈیا اس واسطے میرا دل یہ کردا ہے کہ شاہ جی حضور جو کہ گھر دی گل گھر والا چنگا کر سکے کم از کم 10 کو میرے شاوری ضرور بات کر دیں. اس تو بعد میں ختم پاک پڑھ دینا تے نال ہی واز کرن گے تے نال ہی پھر دعا کر دیں گے. سارے احباب پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو. میں ختم پاک پڑھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. شاید دور اپنے خطاب کے بعد دعا فرمائیں گے. یقیناً آپ سب احباب کو اس کا علم ہے کہ محمد منیر بٹ صاحب محمد اعجاز بٹ صاحب اور ان کی والدہ محترمہ جو تقریباً 7.5 منتھ میں 3 وجود اپنے گھر والوں کو داغ مفارقت دے گئے اور بالخصوص ان کے لیے دعا کی جائے گی اور بالعموم مصدق بٹ صاحب کے بڑے بھائی دنیا فانی سے رحلت کر گئے. بیٹے محمد شعبان سلطانی صاحب کے والد گرامی میاں محمد الفقار سلطانی قادری صاحب محمد خالد سلطانی صاحب کے والد گرامی کے لیے بھی شاہی حضور دعا فرمائیں گے. آپ ایک نعرہ بلند فرمائیں تاکہ آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت تصویر پیر بخاری جانشین پیر بخاری لجپال پیر محمد سید حسن رضا شاہ صاحب آستانالیہ ڈونگریہ شریف آپ دعا فرمائیں گے اور ایک اعلان کی سماعت فرما لیں کہ 1 منتھ کے بعد شاہ جی حضور قبلہ خود مجھ گناہگار کے ڈیرے پہ بلکہ انہی کا ڈیرہ ہے. پیر بخاری نے جو کرم نوازی فرمائی حقیقی جو ان کے وارث ہیں وہ 1 منتھ کے بعد خود چونکہ جو سائی کی حاضری دیگر میں گناہگار کرتا ہوں یہ انہی کا کرم ہے اور انہی کا فضل ہے اور یہ چوتھی حاضری جو ہے وہ خود آ کے فرمایا کریں گے. آج بھی آپ اسی سلسلہ میں بالخصوص تو آپ ختم پاک کے لیے آئے ہیں اور ڈیرے پہ بھی آپ اس محفل کے فوراً بعد بیٹھیں گے اور جن احباب کو پہلے فون پہ پتہ ہے وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور جن احباب کو علم نہیں انشاءاللہ اسی جگہ سے فارغ ہو کر ہم آستانالیہ در فیضان باہو پہ حاضر ہوں گے. احباب محبت جن کو وہ مسائل تھے فون پہ انہوں نے باتیں کی میرے ساتھ انہوں نے وہ باتیں شیئر کی وہ انشاءاللہ العزیز اس محفل پاک کے بعد ڈیرے پہ جائیں گے اور شاہ جی حضور ان کو بھی چیک کریں گے. آپ ایک نعرہ بلند فرمائیں. شاہ جی حضور خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
सादात पीर तरीक़त व शरीयत जानशीन पीर बुखारी तफरीर पीर बुखारी शहजादा पीर सैयद हसन अली शाह साहब हम सब से मुखातिब होते हैं। وبالوالدین احسانا ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلیکم الصلاۃ والسلام دو دن دا میلا یہ دو دن دی یاری نبھاؤندا نہیں یاری کوئی عمر ساری تو گھر سے بھی بھلے آئے گھر سے جا کے تو لانا ہے ڈیرا جڑے گھر چ جا کے تیرے اس گھر دی نبوہ نباری یہ دو دن دا میلا یہ دو دن دی یاری جدوں وچ قبر دے نکیراں نے ہونا جدوں وچ قبر دے نکیراں نے آنا تیرے کول جس ویلے پچھڑا پچھاونا ادوں آوے گی مصطفیٰ دی سواری یہ دو دن دا میلا یہ دو دن دی یاری نبھاؤندا نہیں یاری کوئی عمر ساری بعد از حمد و ثنا آپ حضرات کے سامنے آیا کریمہ پڑھی وبالوالدین احسانا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو ماں باپ یہ جو آج سبیل بڑھ صاحب کہ نانی جان نانا جان دادی دادا جان جتنے بھی عزیز و اکرام پھپھیاں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور انہوں نے ان کے لیے یہ محفل ختم پاک رکھی جب مرنے والا چلا جاتا اس دنیا سے تو دو چیزیں کام آتی ہیں ایک ہاتھ کا دیا ہوا دوسرا نیک اولاد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں اور لوگوں کو بھی بھولنے نہیں دیں گے ہم آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے استغفار بھی پڑھیں گے اور سب کو اکٹھا کر کے آپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں گے احسان کیا فائدہ دو چیزوں نے دیا ہاتھ کا دیا نیک اولاد اب نیک اولاد کرے گی کیا فائدہ کس طرح دے گی احسان کس طرح کرے گی دنیا میں رہ کے بھی جو احسان کیا محبت کی ادب کیا پیار کیا خدمت کی مرنے کے بعد احسان کس طرح کا ہے وہ پنجگانہ نماز ادا کرے گا تو کہے گا ربنا اغفر لی والی والی دیا یہ کہے گا پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گا ختم 10واں دلوائے گا 40واں دلوائے گا بیٹھے گا سب کو بلائے گا کیا کہے گا میرا جو فلاں گزر گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور جب انہوں نے دعائے مغفرت کی تو فرشتے پیش ہوتے ہوں گے تو کیا ان کا جب گزرا ہوا جو دادی تھی جو دادا تھا کیا وہ دادے کی روح خوش نہیں ہوگی کہ جس سبیل بٹ کو میں نے اپنی گود میں لے کر لوریاں دی تھی آج وہ مجھے پر قابلہ درود و سلام اور اس کے نذرانے بھیج رہا ہے اور قابل اس کا ثواب بھیج رہا ہے اور قابلہ قرآن خوانی کر کے ثواب بھیج رہا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے قابلہ سورۃ اخلاص شریف تلاوت کی گئی سورۃ فاتحہ تلاوت کی گئی یہ میں اس کو گود میں اٹھا کے لوریاں دیا کرتا تھا اس نے مجھ پہ احسان یہ کیا ہے رب اللہ میرے بدلہ احسان کا یہ دیا ہے مجھے اب قرآن کی لوریاں بھیج رہا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاء احسان الا الاحسان احسان کا مطلب بہتر احسان کرو انہوں نے ان کے ساتھ پیار کیا انہوں نے ان کے جانے کے بعد ان سے پیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا مالک میرا ہمسایہ کہا موسیٰ تیرا ہمسایہ ایک کساد ہے کسائی مالک پیشے کا کسائی کساد گوشت بنانے والا وجہ سے کس بنیاد پہ یہ موسیٰ نبی کا ہمسایہ بن رہا ہے آپ اس کساد کی دکان پر گئے سارا دن بیٹھے رہے وقت گزرتا گیا کوئی ایسا معاملہ نظر نہ آیا کہ کس وجہ سے کس بنیاد پہ یہ میرا ہمسایہ بنے گا آخر کار جب شام ہوئی سورج غروب ہونے لگا کہا صاحب میں تیرے ساتھ آج تیرے گھر جانا چاہتا ہوں اس کساد کو پتہ نہیں کہ یہ موسیٰ نبی ہے لے گیا ساتھ جا کے خدمت کی آپ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے میں
میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہچاننا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے جناب اعلیٰ یہ میرا ہمسایہ بنے گا۔ اس نے جو گوشت جو بڑا پیارا پیارا صاف صاف بوٹیاں جناب ان کو رکھا، ان کو دھویا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے پکایا، پکا کے اپنی بوڑھی ماں کو کھلا رہا ہے۔ جب اس کی ماں نے گوشت کھایا، اس کی ماں کے جب لب ہلنے لگے، جب لب ہلنے لگے جناب حرکت کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کے سنا۔ جب کان لگا کے سنا اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی، وہ دعائیں دے رہی تھی، یا اللہ میرے اس پتر کو موسیٰ کا ہمسایہ بنانا، میرے موسیٰ کا قرب عطا کرنا۔ موسیٰ نبی کا امتی اگر ماں کی خدمت کرے، اس کی پتر کو، اس کسائی کو قرب مصطفیٰ مل سکتا ہے، اور مصطفیٰ کا ہمسایہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بن سکتا ہے۔ صاحب آج تو تاجدار مدینہ کا امتی ہو کے آج اپنی ماں کا ادب کر، ماں کی خدمت کر، تو تجھے مدینے کے لاڑے کا جناب قرب نہیں مل سکتا، تجھے مدینے کے لاڑے کا تاجدار مدینہ کا قرب ملے گا، تجھے ہمسائے کی مدینے کے تاجدار کی مل جائے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پیار کرو، ان کا ادب کرو۔ قبلہ میں تو کہتا ہوتا ہوں اور اس میں شک کوئی نہیں، چند دن پہلے میں نے فیس بک پہ ان کو کمنٹ کیا، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں۔ ہمارے میں نے یہ لفظ جو بولے تھے، ہمارے امتیاز احمد سلطانی کا کوئی ثانی نہیں۔ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں دنیا خطابت کا بیتاج بادشاہ، اور آپ دیکھا میں تو یہ کہوں گا میری جو ان سے محبت ہے اور ان سے جو چاہت ہے، ان سے جو پیار ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو انہوں نے بیان کر دیا، اب اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بیان کیا جاتا، لیکن اب انہوں نے کہا، انہوں نے حکم کیا، اس پہ عمل کرتے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی کوئی عام بندہ نہیں ہے، بڑا پیر ہے۔ وہ پیر پتہ کیسا، جب آپ قبر میں گئے نا تو فرشتوں نے آ کے کہا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، تو بایزید نے کہا مجھ سے پوچھنے والے پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو، کہا ہم فرشتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جس پہ جو قبر میں آتا ہے اس کا حساب لیتے ہیں۔ کہا پھر چلو نکلو باہر، جب کسی کے گھر میں آئے ان سے سلام لیتے ہیں، چلو فرشتے باہر کے پھر اندر آئے، آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب کہا سلام دیا، کہا ہاں جی سلام کا جواب دیا، کہا ہاں کیوں آئے ہو، کہا پوچھنے آئے ہیں تیرا رب کون ہے، آپ نے کہا مجھے پہلے اس بات کا جواب دو جو مجھ سے سلام لیا مسلمان سمجھ کے لیا کہ کافر سمجھ کے، مجھ سے جو سوال کیا مسلمان سمجھ کے کیا یا کافر سمجھ کے۔ فرشتے آپس میں چین گھوڑیاں کرنے لگے، وہ یہ ہے کون، ہم اس پہ سوال کرتے یہ الٹا ہمارے اوپر سوال کرتا ہے۔ کہا مسلمان سمجھ کے سلام لیا یا کافر سمجھ کے، کہا مسلمان سمجھ کے۔ کہتے ہیں پھر مسلمان کو پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، کہا سنو مسلمان سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اگر اللہ کہہ دے بایزید میرا بندہ نہیں تو پھر کس کی مانو گی، میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اللہ کہتے بایزید میرا بندہ نہیں کس کی مانو گے، کہا ہم تو اللہ کی مانیں گے، تو کہا پھر یہ اوپر نیچے کے چکر چھوڑو، جاؤ اس سے جا کے پوچھو بایزید تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کون ہے قبر میں آنے والا، آواز آئی فرشتوں آپس میں جان گوئیاں نہ کرو، یہ آنے والا میرا محبوب بندہ میرا بایزید ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ماں سے کہا، آخری بات کر کے انشاءاللہ میں دعا کروں گا، تو ماں سے کہا ماں مجھے اجازت دو، تم اجازت دے دو، تم راضی ہو جو میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا پتر ٹھیک ہے، جا اللہ کی بارگاہ میں جا کے خود کو اپنا پیش ہو جا اللہ کی رضا کے لیے نکل جا، سجدے سجود کر قیام کر رکوع کر چلے جاؤ۔ تو جب آپ کی ماں نے دعا دے کے بھیج دیا نا تو 12 سال بایزید نے جناب اللہ خاک چھانی، جنگلوں میں رہے، اور ایک وقت گزرتا ہوا جناب اللہ آیا، ایک وقت آیا گزرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے بستام سے گزرے، سوچا بایزید ماں پاس ہوگی، گھر قریب ہے،
تو چلو میں جا کے ماں کی زیارت ہی کر رہا ہوں. گزرتے گزرتے اب دروازے کے پاس پہنچے. سرد رات تھی, دروازہ ناک نہیں کیا, کھٹکھٹایا نہیں, کہیں ماں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے, آرام میں خلل نہ پڑ جائے. انتظار کیا, تھڑی کے اوپر بیٹھ کے انتظار کیا. ماں تہجد کے وقت اٹھی. جب تہجد کے وقت اٹھ کے جناب اللہ ماں نے وضو کیا, وضو کا پانی نالی سے باہر آیا. بایزید کو پتہ چل گیا ماں اٹھ گئی ہے. دروازہ ناک کیا. جب ماں نے دیکھا کہ میرا بایزید 12 سال بعد پتر ملا, مگر ماں نے پہچان لیا ماں تو دروازہ ناک ہونا, تو ماں کو پتہ چل دیتا میرا کون سا پتر آیا. ماں تو اس عظمت اور شان والی ہے, ایسی عظمت والی ہے ماں. تو جناب اللہ وہ تو دروازہ ناک کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے میرا امتیاز آیا کہ میرا سبیل آیا, میرا کون سا پتر آیا, میرا پتر کون سا آیا. تو جناب اللہ جب ماں نے دیکھا تو بال بکھرے تھے, بالوں میں گرد و غبار تھا, اور ماں نے کہا یا اللہ میرا بایزید تیری راہ میں نکلا, 12 سال اس نے خاک چھانی, تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں ادا کیا, تو نے ابھی تک اتنا قرب ادا نہیں کیا. ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے بایزید کو ولایت کا مقام عطا کر دیا. آپ کہتے ہیں میں 12 سال کہاں رب کو تلاش کرتا رہا اور مجھے رب کہاں آ کے ملا, میں تو ماں کی دعا لے لیتا. آج وقت ہے جس طرح امتیاز سلطانی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک نڈالہ سلیانی میں بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی, صاحب اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد اگر تیرا کوئی کامل پیر اور مرشد ہے وہ تیری ماں ہے, وہ تیرا باپ ہے. جناب اللہ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں, اتنی عظیم ہستیاں ہیں, ان کو محبت سے دیکھو, نہ ان سے کلام کرو, نہ ان سے سلام لو, صرف محبت سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا 100 دفعہ دیکھیں 100 دفعہ ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کالا نام ہاں اس کو 100 دفعہ ثواب ملے گا, وہ 100 بار دیکھو محبت سے تو 100 بار ثواب ملتا ہے. اتنی عظمت اور شان والے ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. اس کے بعد آپ کا جس سے پیر سے دست بیعت کرنے کو دل کرے آپ کریں, لیکن پہلا پیر مرشد ماں ہے. باپ اگر یہ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں, یہ راضی تو رب راضی, رب راضی جاگ راضی, جاگ راضی تھے سب راضی. شہدائے کرب و بلا میں صدقہ کر کے, صحابہ اکرام میں صدقہ کر کے, اولیاء اکرام میں صدقہ کر کے, مولا جو بھی تلاوت کلام پاک کی گئی, نعت شریف پڑھی گئی, مولا تیرا تو تیرے پیارے حبیب کا, تیرے پاکاں کا ذکر ہوا, تیری پاک بار کا پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سونیا جتنی بھی پڑھائی کی گئی, مولا سونیا بسم اللہ شریف پڑھی گئی, کلمہ شریف پہلا پڑھا گیا, دوسرا کلمہ شریف پڑھا گیا, تیسرا کلمہ شریف پڑھا گیا. مولا سونیا جتنی بھی درود جتنے پڑھے گئے, سورتیں پڑھیاں گئیاں, مولا سونیا تیرے پاک بار کے قرآن شریف پڑھے گے, سفارے پڑھے گے, مولا جتنے بھی فاتح شریف جس نے بھی جس طرح بھی مولا سونیا دن رات کر کے مولا اپنے پیارے واسطے ایک قرآن خالی کی تھی, مولا تیرا پاک کلام پڑھیا, تیری پاک بار میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سونیا کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ہوتے کتنے بھی سہیور کیتا ہے مسلمان اس دنیا فانی تو کچھ کر کے تمام کی روح پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سونیا کا ثواب حضور تاجدار مدینہ آخری زمان نبی لا نبی آبادی کے شان والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک روح پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سونیا اس کا ثواب جتنے بھی جملہ حباب اتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے انہاں دے رفقا عزیز و کرم اس دنیا فانی تو کچھ کر کے تمام دی روح پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سونیا خصوصاً بالخصوص بھائی محمد سبیل پر صاحب دے دادا جان, دادی جان, نانی جان, نانا جان اور محمد جی ہوٹل والے بشیر بار صاحب, صدیق صاحب, شبیر حسین صاحب, آزاد بار صاحب, تنویر صاحب اور انہوں نے والدہ بھائی ناظرہ بی بی, انہوں نے پھپھو نسیم اور پھپھو زرینہ جتنے بھی مولا سنا ہے اس دنیا فانی تو کوچ کر کے لے تمام کی روحوں پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا سنا پہلے حبیب کا صدقہ کر کے مولا تمام دکھوں دے دکھیوں دے دکھ دور فرما, بیماروں سے کل حصیت آج عطا فرما, قرضداروں کو قرضہ اتاروں دی توفیق عطا فرما, بے اولادوں اولاد نرین عطا فرما. خطیب لسادی مولا سونیا حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد سلطانی صاحب آپ نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. قبلہ بابا جی محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب کا سایہ تمام اہل خانہ دے قائم و دائم فرما. مولا سونیا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے جتنے بھی جملہ یا رانے طریقہ تیری پاک بارگاہ چ میری ماما بہنا بیٹیاں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے مولا تمام کو میری بیٹھ کے بہنا ماما نو سیدہ زہرا پاک کے رکھے قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. مولا سانو اے دا بنا دے جڑا تینوں تے تیرے حبیب نو پسند آ جاتی ہے. وفار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے دل
فضیلت میں ہے، کچھ بھی ہے فضل تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ عدل کرے تو تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاوڑ مولا میں ورگے جموں کالے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہو کے مرا تو کچھ بھی نہیں، وہ دی ٹاکی تے قدم وچ سرے اپنا کب سمجھ کے دھرا تو کچھ بھی نہیں، سردار میں آسان نہیں جت دے جے میں جت کے ہرا تو کچھ بھی نہیں۔ آمین صلی اللہ تعالی